کہ ایک بادشاہ ہے اور اس کا ایک بیٹا شہزادہ. بادشاہ کی سلطنت میں ایک شخص چوری کرتا ہے اور یہ بیٹا اس کی شفاعت کرتا ہے کہ ابو جان آپ اس چور کو معاف کر دیں. اب بادشاہ سلامت اپنے بیٹے سے ڈر تو نہیں رہا، لیکن اس کی محبت میں اس چور کو معاف کر دیتا ہے کہ اگر میرا بیٹا ناراض ہوگا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، تو اس کی ناراضگی میں میری ناراضگی ہے، اس کی خفگان میں میری خفگان ہے، تو وہ چور کو معاف کر دیتا ہے. تو ایسی شفاعت بھی شفاعت المحبہ، یہ بھی ثابت نہیں اور ممکن نہیں. اگر کوئی شخص کسی نبی کو یا ولی کو اس قسم کا شفیع سمجھے وہ بھی پکا مشرک ہے. وہ شہنشاہ اپنے بندوں کو کتنا ہی نوازے، کسی کو حبیب، کسی کو خلیل، کسی کو کلیم، کسی کو روح اللہ، کسی کو وجیہ کا خطاب عطا فرمائے، کسی کو رسول کریم، روح القدس، روح الامین کے معزز القاب بازے، مگر مالک مالک ہی ہے اور غلام غلام ہی ہے، اللہ اللہ ہی ہے اور مخلوق مخلوق ہی ہے، خالق خالق ہی ہے اور مخلوق مخلوق ہی ہے. غلام جس طرح اس کی رحمت سے متاثر ہو کر مسرت سے جھومتا ہے، اس کی ہیبت سے اس کا پتا پانی ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف سے کانپنے لگتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام اکثر دعاؤں میں عذاب قبر، آخرت کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، اتنا ڈر تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ تھی شفاعت بالمحبہ. تو یہ بھی ثابت نہیں اور ممکن نہیں کہ اللہ رب العالمین کسی شخص کو محبت کی وجہ سے کسی کو معاف کر دے.